حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے چچا جان، کیا میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے آپ کے 10 کام ہو جائیں؟ یا یوں فرمایا کہ اے چچا، کیا میں آپ کے 10 کام نہ کر دوں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل ارشاد فرمایا اس کے بارے میں فرمایا کہ آپ کے ہر قسم کے گناہ، آپ کے ظاہری باطنی، دن کے رات کے، چھپے ہوئے، جان بوجھ کر بھول کر، ہر قسم کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 رکعت نفل نماز ایسی پڑھو کہ جس کے ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ اور قرات کرنے کے بعد فرمایا 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 مرتبہ پڑھیں تسبیح، اور پھر فرمایا کہ آپ رکوع میں جائیں تو رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، اور پھر رکوع سے جب کھڑے ہوں تو قیام کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھیں، اور پھر آپ جب سجدے میں جائیں سجدے کی تسبیح کے بعد بھی 10 مرتبہ پڑھیں، اور پھر جب ایک سجدے سے دوسرے سجدے کے درمیان جلسے میں بیٹھیں فرمایا اس میں بھی 10 مرتبہ پڑھیں، اور دوسرے سجدے میں بھی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اٹھنے سے پہلے پھر 10 مرتبہ پڑھیں۔ یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ مکمل ہوں گے، اور یوں 300 کی تعداد 4 رکعت میں مکمل ہو جائے گی۔ گویا جس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں، تسبیح والی نماز۔ پہلی روایت میں یہی طریقہ ارشاد فرمایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی روشنی میں، ارشاد کی روشنی میں۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو محدثین کے استاد ہیں اور بڑے بڑے شیوخ کے استاد ہیں، انہوں نے ایک اور طریقہ بھی حدیث کی روشنی میں بتایا۔ فرمایا کہ 4 رکعت نفل نماز صلاۃ التسبیح کی نیت سے یوں پڑھیں کہ ہر رکعت میں پہلے جب ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم، اس کے بعد قرات سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب جب قرات مکمل ہو جائے گی تو رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے، اور پھر رکوع میں تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور جب رکوع سے کھڑے ہوں گے تو قیام کی حالت میں پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر جب سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر جب سجدے سے اٹھیں گے تو جلسے کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر دوسرے سجدے میں بھی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو یہ 75 کی تعداد ایک رکعت میں مکمل ہو جائے گی، اور یوں 4 رکعتوں میں 300 کی تعداد مکمل ہوگی۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ 10 اور 15 کی تعداد میں اگر خدا نخواستہ کوئی کمی ہو جائے تو اس کو دوسری تسبیح میں مکمل کریں۔ مثال کے طور پر آپ نے رکوع میں 10 پڑھنے کے بجائے 8 مرتبہ پڑھ لیے، اور جلدی سے آپ جناب رکوع سے اٹھ گئے، تو اب آپ قیام میں 10 کے بجائے 12 مرتبہ پڑھ لیں۔ ایک سجدے میں آپ نے غلطی سے 10 مرتبہ پڑھنے کے بجائے 7 مرتبہ پڑھ لیا یا 8 مرتبہ پڑھ لیا، اور پھر فوراً سے رکوع سے اٹھ گئے تو سجدے سے اٹھ گئے، تو فرمایا پھر جلسے میں یا دوسرے سجدے میں اس کو پورا کریں گے۔ یوں ایک تسبیح کو دوسری تسبیح میں آپ مکمل کر سکتے ہیں، اور یوں اس کی تعداد مکمل ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس صلاۃ التسبیح کی برکت سے ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور پاک و صاف فرمائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو، چونکہ میرے آقا نے اپنے چچا سے فرمایا کہ چچا یہ روزانہ پڑھ لیا کرو، اگر نہ ہو سکے تو ہفتے میں جمعے کے دن پڑھ لیا کرو، اگر یوں نہ ہو تو سال میں 1 مرتبہ پڑھا کرو، اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ تو اس رمضان المبارک میں جہاں نفل کا ثواب فرض کے درجے میں ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا ہے، تو اس کو پڑھنے میں زیادہ ہی ثواب ملے گا، اور زیادہ ہی گناہوں کی معافی کا اللہ تبارک و تعالی
گویا کہ ہمیں تحفہ عطا فرمائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔